بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر کورس کے آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ جو قرآن پاک کی تفسیر کرنے والا مفسر ہوتا ہے اس کے لیے کتنی شرائط کا ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے کتنے علوم کے اوپر دسترس حاصل ہونا ضروری ہے۔ تفسیر کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو مفسر ہوں اس کے لیے صحیح العقیدہ ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، باعمل ہوں، اتباع سنت کرتا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے اوپر حتی الامکان جو ہے وہ عمل کرنے والا ہوں۔ اسی طرح قواعد عربیہ اس کا جاننا اس کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ایک مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بدعات سیئہ سے اجتناب کریں۔ اسی طرح متعارض اقوال میں ترجیح کی اس کے پاس صلاحیت ہوں اور دفع تعارض کی اس کے پاس قابلیت ہوں۔ ایک مفسر نے جب تفسیر کرنی ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے تفسیر کے ابتدائی طور پر 4 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ مفسر نے جب تفسیر کرنی ہے تو سب سے پہلے مرحلے کے اوپر ایک مفسر وہ کلمہ کی تفسیر کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ کلمہ جو ہے اس کے اندر کتنے خصوصیات ہیں اور کتنے احتمالات ہیں۔ پھر اس کے بعد کلام کی وہ تفسیر کرے گا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ اور کلام کے لیے اس کو کم از کم 25 علوم جو ہیں ان کے اوپر مکمل طور پر صلاحیت اور عبور حاصل ہوں۔ علم لغت ہے، علم صرف ہے، علم نحو ہے۔ علم صرف کے ذریعے ظاہر بات ہے وہ ایک کلمہ سے دوسرے کلمے کو بنانے کا اس کو طریقہ پتہ چلے گا۔ علم صرف کے بعد علم لغت کا ماہر ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر علم بلاغت کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر علم نحو کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ کلمات کی جو ترکیب ہے اس کو پتہ چل سکیں جب اس نے تفسیر کرنی ہے۔ علم اشتقاق کا ہونا ضروری ہے، چونکہ تفسیر کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہے تو لہذا علم قرات کا ہونا ضروری ہے۔ علم اصول دین کا ہونا ضروری ہے۔ علم حدیث کا، اصول حدیث کا جاننا ضروری ہے۔ علم فقہ اور اصول فقہ کا جاننا ضروری ہے تاکہ قرآن پاک کی جو باریکیاں ہیں اور باریک مسائل ہیں اس کا وہ استنباط کر سکیں۔ اسی طرح علم کلام کا جاننا ضروری ہے تاکہ انسان جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات سے عقائد اور نظریات کا جو استنبال ہوتا ہے، عقائد اور نظریات جو ثابت ہوتے ہیں ان کو وہ صحیح طریقے سے ثابت کر سکیں۔ علم تاریخ کا جاننا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ قرآن پاک کے اندر جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں وہ کس کس زمانے کے ہیں، تو اس حوالے سے تاریخ کا جاننا یہ ضروری ہے۔ علم جغرافیہ کا جاننا ضروری ہے، تصوف کا جاننا ضروری ہے تاکہ قرآنی آیات سے جو ایک اخلاقی نکات نکلتے ہیں وہ بندہ جو ہے وہاں سے نکال سکے۔ علم اسرار کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح علم سیرت کا جاننا، علم حساب کا جاننا، علم منطق کا جاننا، علم جدل و خلافت کا جاننا جو ہے وہ ایک مفسر کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب جب وہ تفسیر کرے گا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ قرآن پاک پکڑیں اور قرآن پاک کی تفسیر کرنا شروع کر دیں، کیونکہ قرآن پاک کی تفسیر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ غور و فکر کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مراد اور مقصود تک رسائی حاصل کرنی ہے کہ اس آیہ مبارکہ سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، فلاں آیہ مبارکہ سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ تو لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تفسیر کی شرائط کا پتہ ہو۔ تو تفسیر کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہر کلمہ اپنے حقیقی معنی یا مجاز متعارف پر محمول ہوں۔ ہر کلمہ اپنے حقیقی معنی پر محمول ہوں یا مجاز متعارف پر محمول ہوں۔ کلام کا سیاق و سباق اور باہمی ربط جو ہے اس کا جو ہے وہ لحاظ رکھا جائیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تفسیر کے وہ خلاف نہ ہوں۔ اگر وہ کلمہ اپنے حقیقی معنی میں نہ ہوں تو پھر وہ تاویل قریب ہوگی۔ اگر کلام کے سیاق و سباق کا لحاظ نہ رکھا جائیں تو یہ تاویل بعید ہوگی، لیکن اگر جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اور صحابہ کرام کے تفسیر کا اقوال کا لحاظ نہ رکھا جائیں تو پھر یہ تفسیر نہیں بلکہ وہ تحریف ہوگی۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ تفسیر کے جو ہے وہ 2 مرتبے ہیں اور تفسیر کی جو ہے وہ 2 اقسام ہیں۔ ایک ہوتی ہے تفسیر بالروایہ
اور دوسری ہوتی ہے تفسیر بالدرایا۔ تفسیر بالروایا کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تفسیر ہیں جو منقولی ہوں، جس تفسیر کو تفسیر باصورہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کرنا قرآن پاک کے ساتھ، جس کو کہا جاتا ہے تفسیر القرآنی بالقرآن، کہ قرآن پاک میں اگر ایک آیہ مبارکہ ایک جگہ پر اجمالی طور پر آئی ہے تو آپ دوسری جگہ پر دیکھیں، وہاں پر ہو سکتا ہے اس کی تفصیل موجود ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اسی طرح فرعون کا واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ تو یہ جو واقعات ہیں بعض جگہ پر اجمالی طور پر ان کا ذکر کیا گیا اور بعض جگہوں پر تفصیلی طور پر ان کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح تفسیر بالروایا کی دوسری قسم ہوتی ہے تفسیر القرآن بالحدیث، کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے، لیکن اس حکم کی کیفیت کو بیان نہیں کیا کہ یہ جو حکم ہے اس کو کس طریقے کے ساتھ، کس کیفیت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نماز کا حکم دیا، لیکن نماز کے اندر تکبیر تحریمہ ہے، نماز کے اندر ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور ان کی کیفیات کیا ہیں، ان کے طریقے کیا ہیں، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اب قرآن پاک کے بعد اس کی تفسیر کرنی ہے حدیث پاک سے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے بتایا ہے کہ رفع یدین ایسے کرنا ہے، یعنی تکبیر تحریمہ ایسے کرنی ہے، اور اسی طرح استقبال قبلہ یہ ہے، اور اسی طرح یہ وقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت نبوی حدیث پاک سے پتہ چلیں گی کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیسے کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کرنا آثار صحابہ کے ساتھ۔ آثار صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایسا قول جو اصول شرع کے خلاف نہ ہو، تو وہ قول جو ہے وہ معتبر ہوگا۔ اسی طرح تفسیر بالدرایا کا مطلب یہ ہے کہ رائے کے ساتھ تفسیر کرنا۔ جب رائے کے ساتھ تفسیر کی جائے تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ تفسیر رائے بالصحیح، یعنی صحیح رائے کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر کرنا، کہ اس کے اندر دو چیزیں آئیں گی۔ ایک تو یہ قرآن پاک کی فقہی تفسیر کرنا، کوئی آیت کریمہ آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس آیت کریمہ سے جو فقہی اعتبار سے مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے وہ آپ نکالیں، یعنی جسے کہتے ہیں احکام القرآن، قرآن پاک کے جو احکام ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ ثابت کرنا ہے۔ اور ایک مفسر کا کام ہی یہ ہوتا ہے جب وہ قرآن پاک کی کوئی آیت لیتا ہے اس سے پھر فقہی وہ مسائل بھی نکالتا ہے۔ اسی طرح تفسیر اشاری، کہ وہاں پر جو ہے ایک اشارتاً جو ہے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہو تو آپ وہاں سے وہ چیز جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہے تفسیر بالدرایا کی دو قسمیں، یعنی تفسیر بالرائے صحیح، اس کی آگے دو قسمیں آ جاتی ہیں۔ اگر تفسیر فقہی بھی نہ ہو، اشاری بھی نہ ہو، محض بندہ اپنی عقل کے ساتھ ہی قرآن پاک کی تفسیر کرتا رہے تو وہ تفسیر باطل تفسیر کہلائے گی، وہ تفسیر درست تفسیر نہیں کہلائے گی۔ تفسیر کے مراتب میں جب کسی مفسر نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو لینا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ قرآن پاک کے کلمہ اور کلمات کو دیکھتا ہے۔ جس طرح کہ شروع میں بتایا، کلمہ اور کلمات کو دیکھنے کے لیے علم صرف کا، علم نحو کا، علم لغت کا، علم اشتقاق کا، علم فصاحت اور بلاغت کا جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ فصاحت اور بلاغت کے اندر جا کر بیان، بدیع، ان چیزوں کا جو ہے وہ انسان کے لیے، ایک مفسر کے لیے ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معنی کا جاننا۔ معنی کا جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ کی مراد کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک سے عقائد اور نظریات کو سمجھنے کے لیے، عبادات کو سمجھنے کے لیے، اور اسی طرح معاشیات کو سمجھنے کے لیے انسان کے لیے پھر باقی علوم جو ہیں ان کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے علم کلام ہے، علم حدیث ہے، اصول حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہیں، اور باقی بہت سارے علم تصوف ہے، علم اخلاق ہیں۔ ان علوم کا جاننا بھی پھر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حلال اور حرام، مفسر جو ہے جب قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتا ہے تو وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ کن آیات کے اندر حلت کا ذکر ہے اور کن آیات کے اندر حرمت کا ذکر موجود ہے۔ تو حلت والی آیات کی وہ وضاحت کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں اور ان کا تعلق احکامات کا حلت کے ساتھ ہیں۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ حرمت والی آیات ہوتی ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اسی طرح وَلَا
تقربوا الزنا، تو یہ جو اس طرح کی جو آیات ہیں وہ حرمت والی آیات ہوتی ہیں، تو وہ مفسر جو ان کی آگے وضاحت کرے گا۔ چوتھے نمبر پر مفسر کا کام ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے جو اسرار ہیں اور قرآن پاک کے جو رموز ہیں ان کی جو ہے وضاحت کرتا ہے۔ مثلا حروف مقطعات ہیں، وہ قرآن پاک کے حروف جو مقطعات ہیں ان کے بارے میں وہ بتائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ان کے بارے میں، روح کے بارے میں، وحی کے بارے میں اور عذاب قبر کے بارے میں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن پاک کی مخفی چیزیں ہیں اور قرآن پاک کے کچھ راز ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ پھر قرآن پاک ہی کے ساتھ ہیں۔ اب مفسر جو ہے وہ بتائے گا کہ قرآن یہ جو فرشتے ہیں ان کا جو کنسپٹ ہے وہ قرآن پاک کی دوسری جگہ پر کس طرح جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، وحی کا جو کنسپٹ ہے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اسی طرح قبر کے اندر جو عذاب ہوگا اس کا کنسپٹ اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا، تو حروف مقطعات ہیں ان کی کیا مراد ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جن کا تعلق اشارات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ باطن کے ساتھ ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ مخفی چیزوں کے ساتھ ہیں، تو یہ چیزیں انسان کو پتہ چلتی ہیں علم لدنی کے ذریعے، یہ چیزیں انسان کو پتہ چلتی ہیں کشف کے ذریعے، یہ چیزیں انسان کو پتہ چلتی ہیں قرآن پاک کا گہرا مطالعہ کرنے کے ذریعے، کہ ایک جگہ پر فرشتوں کا ذکر ہے تو دوسری جگہ پر ان کی وضاحت بیان کی گئی کہ فرشتوں کا عمل کیا ہے۔ ایک جگہ پر وحی کا ذکر ہے تو دوسری جگہ پر وحی کی کیفیات کا ذکر ہوگا۔ ایک جگہ پر اگر روح کا ذکر ہے تو یہ بتایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو مفسر یہ بتاتا ہے کہ یہ جو اسرار ہیں، رموز ہیں اور یہ جو باطنی چیزیں ہیں قرآن پاک کی، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ ہے علم تفسیر کے اندر آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ مفسر جو ہے مفسر جو ہے اس کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، اور مفسر جو ہے اس کو کم از کم 25 علوم ان کے اندر ماہر ہونا چاہیے تاکہ وہ قرآن پاک کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر سکیں۔ پھر تفسیر کے ہم نے 3 مدارج بیان کیے، 3 مراتب بیان کیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تفسیر کی جو ہے وہ 2 اقسام کو جو ہے وہ بیان کیا۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے وہ تفسیر کی اقسام وغیرہ یا جو بھی معاملات وہ اگلے سبق کے اندر بیان کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔